بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹا کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جاوید مہر. سر، نوجوانوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، ایسا کیوں ہے اور آپ کی نظر میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تھینک یو سجاد. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے. یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے برین ڈرین، یعنی آپ کا جو دماغ ہے وہ بہہ گیا، کسی اور طرف چلا گیا ہے. اور اس کے دوسری طرف ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ ہے برین گین، یعنی وہ ممالک جہاں پر یہ ہمارے نوجوان یعنی افرادی قوت جا رہی ہے ان کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ اس برین کو گین کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ٹرم استعمال ہوگی برین گین. ہمارے ہاں جب ہماری نوجوان نسل یہاں سے وہاں جا رہی ہے روزگار کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین. اب برین ڈرین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کے ملک سے جو سکلڈ لوگ ہیں، جو پروفیشنل ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے سکلڈ جو کمیونٹی ہے آپ کی، وہ جب آپ کا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اس کو ہم برین ڈرین کہتے ہیں. اب یہ برین ڈرین ہوتی کیوں ہے؟ لوگ کیوں باہر جاتے ہیں؟ لازمی بات ہے اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹر اپرچونٹیز نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہیلتھ پرابلمس ہیں، ورکنگ جو کنڈیشن وہ اچھی نہیں ہے. جو سروسز ہیں جیسے ایجوکیشن کی سروسز ہیں یا ہیلتھ کی سروسز ہیں یا سیکیورٹی کی سروسز ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہیں. اگر کہیں کوئی جاب کر رہے ہیں تو پروموشن کا جو پروسیس ہے وہ بڑا سلو ہے، جس کی وجہ سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے، ان کی سیلریز اچھی نہیں ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ ان کو انسینٹیوز اچھے نہیں ملتے. جو سوشل سیٹ اپ ہے یا سوشو اکنامک جو سیٹ اپ ہے وہ بڑا ویک ہوتا ہے، موٹیویشن نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. روزگار نہیں ملتا اس لیے باہر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو افرادی قوت باہر جاتی ہے جن کو ہم نے اصطلاح استعمال کی ہے برین ڈرین کی، وہ سمجھتی ہیں کہ باہر جب جائیں گے تو ہمیں یہ تمام جو ویکنیسز ہیں، یہ جو وہ سمجھتے جن کی وجہ سے انہوں نے اپنا ملک چھوڑا وہ ان کو باہر ملیں گے. یعنی ان کو اچھی سیلریز ملیں گی، ان کو وہاں پہ اچھا ورکنگ ایٹماسفیئر انوائرمنٹ ملے گا، ان کی جو ہے وہ پیچھے جو ان کی فیملیز ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گی، اور وہ جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کے گھروں میں وہ مسنگ فیسلٹیز جو ہے وہ پوری کر لیں گے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک سے، جیسے ہمارے ملک سے یہ لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہمارے ملک پہ کیا فرق پڑے گا ان کے جانے سے؟ لازمی بات ہے ٹیکس ریونیو آپ کا کم ہو جائے گا، آپ کی افرادی قوت کم ہو جائے گی. جو سکلڈ اور ٹیکنیکل اور پروفیشنل لوگ ہیں وہ جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں یا ڈرائیورز ہیں یا اس طرح سے یا لیبر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ باہر چلے جائیں گے. اور جو آپ کے پاس انوویٹو آئیڈیاز یا انوویشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ختم ہو جائیں گی. تو لازمی بات ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کے ملک پہ اس کا اثر پڑے گا. اچھا، اس میں نا سجاد دو فیکٹرز بھی ہیں، ایک ہے پش فیکٹر اور ایک ہے پل فیکٹر. پش فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر فار ایگزامپل یہ جو لوگ افرادی قوت جو باہر جا رہی ہے ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، اور وہاں باہر پہ وہ چیزیں ہیں تو ان کی یہ جو ویک ایریاز ہیں ملک کے اندر وہ ان کو پش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکلو اور وہاں پہ چلے جاؤ. اور ان کنٹریز کے اندر چونکہ یہ سارے انسینٹیوز موجود ہیں، یہ ساری جو ہے وہ خوبیاں موجود ہیں، وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، ایجوکیشن وہاں پہ اچھی ہے، سیکیورٹی ہے، امن ہے، ان کو سہولتیں ساری ملتی ہیں، ان کی جابز اچھی ہیں، ان کے سیلریز اچھی ہیں، اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ وہاں پہ بہت بہتر ہے، تو وہ پھر ان کو پل کرتا ہے. تو یہ ایک پل فیکٹر بھی ہے. اچھا، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں 1960 سے 1990 کے درمیان جو یہ سال ہیں، اس کے دوران پاکستان میں بہت سارے جو سکلڈ اور پروفیشنل جو لوگ تھے وہ برین ڈرین کا حصہ بن گئے، یعنی وہ ملک سے باہر نکل گئے. اچھا، 13 جنوری 2024 کی ایک رپورٹ ہے میرے پاس. میں اس رپورٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 5 سالوں میں
5 ملین نوجوانوں نے ملک چھوڑا، جبکہ پچھلے 2 سالوں میں پر ایئر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور برین ڈرین کا حصہ بنے ہیں۔ یہ تعداد 2021 میں جانے والے لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اچھا، اگر ہم پچھلے 4-5 سالوں کا ڈیٹا دیکھیں تو 2021 میں 2,25,000 لوگ ملک چھوڑ کر پردیس چلے گئے۔ 2022 میں یہ تعداد یکدم بڑھی اور یہ 8,32,339 تک پہنچ گئی، یعنی ایک سال میں اتنے لوگ ہیں۔ پھر 2023 میں آئے تو 8,60,000 لوگوں نے ملک چھوڑا، اور 2024 میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جن کی طرف جو رجحان ہے جانے کا۔ اس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے، USA ہے، اٹلی ہے، رومانیہ ہے، ایون عراق بھی موجود ہے۔ یہ مین کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں۔ اب میں یہ بتاؤں کہ ان میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، انجینئرز ہیں، اسکلڈ ڈرائیورز ہیں، لیبر ہے، ٹیچرز ہیں، اور اسٹوڈنٹ بھی اس کے علاوہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اسٹڈی ویزا پہ اور پھر واپس نہیں آتے، ان کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ اور ایک اور کنٹری ہے جس پہ بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں، گریس، یونان کی بات کرتے ہیں ہم۔ اچھا، پاکستان کی کل آبادی کا اس وقت 64% یعنی 64% لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 30 سال سے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت افرادی قوت شاید دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور ان میں 29% وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 15 سے 29 یعنی 15 to 29 کے بیچ میں ہیں، یعنی 15 سال سے لے کر 29 سال کے لوگ موجود ہیں۔ ایک اور میرے پاس 12 جنوری 2024 کی ڈان کی رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ 4.5 ملین لوگ جن کی عمریں 15 سے 24 سال کے درمیان ہیں، یہ اس وقت بے روزگار ہیں۔ اب سوچیں کہ جب آپ کی اتنی زیادہ آبادی یعنی 4.5 ملین، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اتنے لوگ اور وہ بھی ایج کیا ہے 15 سے 24 سال بے روزگار ہوں، تو اب خود سوچیں کہ ایسی انسیکیورٹی میں، ایسی سچویشن میں اور مہنگائی کے اس دور میں لوگ پھر جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ پردیس میں چلے جائیں، وہ خود مشکل برداشت کر لیں لیکن کم از کم پیچھے جو ان کی فیملیز ہیں ان کے لیے کچھ اچھا کر جائیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، پائڈ جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک رپورٹ میرے پاس ہے، اور HEC 2022 کے ڈیٹا کے مطابق 4,000 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو PhD ڈگری ہولڈر ہیں۔ اب PhD پاکستان میں ہائیسٹ ڈگری کنسیڈر ہوتی ہے، تو PhD ڈگری ہولڈرز ہیں جو بے روزگار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پائڈ کے ہی اکانومسٹ ہیں فہیم جہانگیر، انہوں نے کہا کہ 67% اس وقت پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے یعنی ینگ لوگ ہیں وہ بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یعنی ان کو اگر آج یہ اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ پردیس کو پریفر کریں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس جس کو پائڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ایک اکانومسٹ ہیں فہیم جہانگیر، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 67% یعنی 67% ایسی یوتھ موجود ہے جو باہر جانے کا سوچ رہی ہے، اور ان کو جب بھی جس وقت بھی اپرچونٹی ملی تو وہ باہر چلے جائیں گے۔ اچھا سجاد، 2015 میں پاکستان میں برین ڈرین ہوئی اور وہ جو تعداد تھی وہ آج بھی سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے، اور وہ ہے 9,46,571، یعنی اور یہ تعداد آج بھی سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے جو 2015 میں لوگ ملک سے باہر گئے۔ اچھا، یہ جو جانے والے لوگ تھے یہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو ہائیلی کوالیفائڈ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو ہائیلی اسکلڈ تھے، ان میں مزدور بھی تھے، ڈرائیورز بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، ٹیچرز بھی تھے، اور ایون بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے۔ یہ
بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا جو ڈیٹا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جو 2015 کی رپورٹ بتائی اور اس میں جانے والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو سر اب کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اب میں نے پہلے ہی یہ چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، وہ جو ریزنز ہیں، وہ جو ڈرا بیکس ہیں، وہ ہم پورے کر دیں تو یقیناً ہم اپنی افرادی قوت کو روک سکتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو ریٹین کیا جائے۔ پالیسیز جو ہیں وہ اصل میں ہمارے پاس ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ جو پالیسیز لے کے آتی ہیں وہ اگلی گورنمنٹ آ کے ان پالیسیز کو ریٹین نہیں کرتی یا وہ سسٹین نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بیٹر جابس دینا ہوگی، آپ کو اپرچونٹیز پیدا کرنی ہوں گی یوتھ کے لیے۔ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو ایجوکیشن کا جو یا ہیلتھ جو سروسز ہیں ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو بہترین کرنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہے جس کا جو کام نہیں ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سیلریز اچھی دینی ہوں گی، سروسز کو بیٹر کرنا ہوگا، لیگل اور جو سوشل ریفارمز ہیں ان کو بیٹر کرنا ہوگا، اور جو ہاؤسنگ سلوشنز ہیں وہ بڑے افورڈیبل بنانے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو فریڈم اور سیکیورٹی ہو، اور لوگ کو ہمیں جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ایسی ہو کہ ان کو بعد میں موقع بھی دیے جائیں کہ وہ کام کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہیں، اور اگر یہ کام ہم ان میں سے 50% بھی کر لیں تو میرا خیال ہے ہم اپنی کافی ساری یوتھ کو باہر جانے سے، یعنی برین ڈرین کا حصہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ سر یقیناً آج کی گفتگو اچھی رہی ہے، اور ہم نے جانا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نوجوان نسل ملک سے باہر جا رہی ہے۔ تو شو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔